السلام علیکم فیض بھائی. میرا جو آپ سے جو سوال ہے آؤٹ آف دا سیشن مطلب اس کے ریگارڈنگ نہیں ہے. ابھی جو ایک بہت کافی ٹرینڈ چل رہا ہے. کیرلا کا ایک آدمی ہے شخص جو کہ حج کے لیے پیدل جا رہا ہے وایا انڈیا پاکستان اور ایرانوں کے کویتوں کے ڈائریکٹ سعودی جانے کا. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ثواب بھی ویسا ملے گا. تو آپ کا کیا ہے اس کے اندر ویو پوائنٹ مجھے جاننا چاہیے. جزاک اللہ. میں نے سوال کیا کہ ایک شخص سے کوئی وہ جو ہے انڈیا سے جو ہے حج کو پیدل جا رہے ہیں تو اس کا کیا معاملہ ہے. دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ کوئی مطلوب چیز نہیں ہے, یہ خواہ کے اپنے نفس پر ظلم ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں. شاید غالباً جامع ترمذی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ خاتون ہے, اس نے ایک نظر مانگی ہے اور نظر یہ مانگی ہے کہ وہ مدینہ سے مکہ پیدل جائیں گی حج کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو کہو کہ نظر کو توڑ دے اور اس کو سواری پر سوار کر دیا جائے. مطلب اس نظر کو توڑنے کا حکم دیا اور سواری پر سوار ہونے کا حکم دیا. ٹھیک ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حج کیا اور آپ سواری پر حج کے لیے گئے. اسی طرح روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور حج میں طواف بھی جانور پر بیٹھ کے کیا, اونٹ پر بیٹھ کے کیا. ایک انسان جو ڈسیبلٹی رکھتا ہے, کمزور ہے, بیمار ہے, تھک گیا ہے, تو وہ سواری کی مدد سے بھی طواف کر سکتا ہے. تو اسی لیے آج کل آپ دیکھیں گے گاڑیاں لگا رہے وغیرہ کر رہے, سائیکل پہ لے جاتے, یہ بھی کیا جا سکتا ہے, مطلب کوئی اور کروائے. تو یہ بھی دیکھا گیا اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ لوگ بول رہے ہیں کہ جتنا پیدل چلیں گا اتنا اجر ملے گا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طواف کے لیے بھی جانور کو استعمال کیا. اگر اس کا ثواب زیادہ ہوتا تو آپ ضرور بولتے تھے کہ طواف میں مجبوراً کر رہا ہوں, تم لوگ پیدل کیا کرو, اس کا زیادہ ثواب ہے, حج کو پیدل آیا کرو. اور اگر یہ ہوتا ثواب زیادہ تو میں سمجھتا ہوں سارے کے سارے صحابہ جب بھی حج کو جاتے تو مکہ سے مدینہ کتنا دور ہے, انڈیا سے سعودی کے مقابلے میں بہت کم ہے نا. تو کیوں نہیں وہ پیدل جا کے کرتے تھے؟ اور ان کے لیے کیا مشکل تھی؟ وہ تو کافی سخت جس کو کہتے سفر کی عادی تھے اور بہت سخت مصیبتوں اور مسائل کو جھیلنے کی عادی تھی, مزاج میں تھا ان کے ماشاءاللہ. یہ تو نہیں کیا, تو یہ کوئی افضل نہیں ہے. ہاں جس زمانے میں جس زمین پر آپ تھے اور جانے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ پیدل, تو آپ ویسا بھی کر سکتے. جیسا مثال کے طور پر ایک ملک ہے وہ بول رہا ہے کہ بھائی حج کو جانا ہے تو کسی کو پیدل کے علاوہ ہم اجازت نہیں دے سکتے, تو تب ہم بول سکتے کہ پھر اب یہ لوگ مجبور ہو گئے بیچارے. وہ بھی جس میں طاقت ہے صلاحیت ہے تو آئے, نہیں تو اللہ ان کو انشاءاللہ ان کی نیتوں کے مطابق اجر دیں گا. ان کے لیے ہم کہیں گے کہ ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھے آپ؟ تو ایک الگ مجبوری والی کیفیت ہو سکتی ہے. لیکن ایسا کوئی انسان خاص نکلے, امت یہ سمجھے کہ یہ افضل کام کر رہا ہے, یہ کوئی افضل کام نہیں کر رہا, یاد رکھیے. تو پیدل جانا کوئی افضلیت کا حامل نہیں ہے. ہاں نماز وغیرہ کے لیے مسجد جو پیدل جاتے ہیں اس کا اپنا ثواب ہے. تو میرا اس میں رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کا کام ہے اپنی نظر کو توڑ دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو توڑوائی اور اس کا کام ہے کہ وہ سواری پہ جائے, مطلب وہ فلائٹ وغیرہ سے جو بھی سہولت والی چیزیں ہوتی ہیں اس کو استعمال کرے. اس طرح سے نفس پہ ظلم کر کے جانے کی کسی انسان کو ضرورت نہیں. یاد رکھیے یہ مطلوب بھی نہیں ہے اور ایسا عبادتوں میں خامخواہ مشقت اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو آپشن دیے جاتے ہیں آپ کبھی بھی آسان آپشن کو آپٹ کرتے تھے. تو لہٰذا آپ کو اگر آپشن ہے, فلائٹ سے آپشن ہے, ابھی جہاز پانی کے جہاز سے تو انہوں نے بند کر رکھا ہے, تو فلائٹ سے آپشن ہے, تو آپ کیوں نہیں جا رہے پھر اس کو؟ یہ آسان آپشن ہے. آپ پیدل جانے میں کوئی سیف بھی نہیں ہو رہا, پیسہ سستا بھی نہیں پڑ رہا ہے, وہ جان کا خطرہ اور جوخم بھی آپ خواہ لے رہے. وار زون سے گزرنا پڑے گا, فارسٹ سے گزرنا پڑے گا, بارڈرز خواہ کراس کرنا پڑے گا, لیگیلٹیز کے ایشوز آنے والے ہیں. رسک ہے نا اپنی جگہ, کیوں رسک لینے کا جب آرام سے ساری چیزیں ہو سکتی ہے؟ تو آسانی یہی ہے کہ آپ فلائٹ سے جائیں, فلائٹ سے آئے. تو میں ایسی گزارش کروں گا جو بھی لوگ ایسے عزم کرے, ارادہ کرے, ارادہ چھوڑ دیں, اور اگر کر لیا ہے کسی نے تو وہ توڑ کے منت توڑنے کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ ادا کرے, اور جو سہولت والا راستہ ہے فلائٹ وغیرہ سے وہاں سے جائے. یہ سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور کمیونٹی کا اور امت کا کام بھی نہیں کہ ایسی چیزوں کو بڑھاوا دیں. یہ کوئی مستحب, یہ کوئی ریکمینڈیڈ, یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے, یہ کوئی ایسا عمل نہیں اس کو بڑھاوا دیا جائے. ٹھیک ہے, بہرحال اس کی ضرورت نہیں, میں یہ کہوں گا. تو میرا اس پہ یہ رہے گا کہ وہ اپنا جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ. محنت بہت کر رہے ہیں, اس کا رزلٹ کیا ہے؟ زیرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی نا کہ ایک پیدل حج کرنے جا رہا ہے, کوئی منت مانی ہوئی اور طاقت بھی نہیں تھی. آپ نے فرمایا اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالو, یہ تو تمہاری اپنی تمہاری وہ ہے نا. اگر آپ میں استطاعت نہیں اور آپ پیدل جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے, تو یہ وہ چیزیں جو آپ نے اپنے اوپر لازم کر لی ہیں. تبھی قرآن کہہ رہا ہے لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کر دی ان کو حرام مت کرو, اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں مت لگاؤ. ان پابندیوں سے تم تو ڈپریشن میں جا سکتے ہو, صحت برباد کر سکتے ہو,
یہ ہم سے امیدیں مت لگانا کہ آخر میں تمہیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا. 0 نمبر ہوں گے تم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب سے شہاب پیدل حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں تب سے انہیں دیکھ کر کئی لوگ پیدل حج کے لیے نکلے ہیں. کوئی صرف جھولا اٹھا کر نکل گیا, کوئی بغیر ویزے پاسپورٹ کے نکل گیا, کوئی بغیر پلاننگ کے نکل گیا, اور تو اور کوئی فیروز آباد سے منہ میں گٹکا دبا کر پیدل حج کے لیے نکل گیا. اور پوچھنے پر بتایا جا رہا ہے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی ویزا پاسپورٹ نہیں ہے. اور کیوں نکلے ہو؟ تو جو ساتھ میں نوجوان کھڑے ہیں اس میں سے ایک بول رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر افسوس تو ہوتا ہی ہے, لیکن اس سے زیادہ افسوس ان نوجوانوں کو دیکھ کر ہوتا ہے جو ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور افسوس زیادہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ جو مسلمان نوجوان ہیں یہ مسلمان قوم کا مستقبل ہیں, مسلمان قوم کا فخر ہیں, مسلمان قوم کا فیوچر ہیں. مسلمان قوم کو ان نوجوانوں سے بڑی امیدیں ہیں, اور یہی لوگ ہیں جن کو اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز صحیح ہے یا غلط ہے, جائز ہے یا ناجائز ہے. ان کو علم ہی کسی چیز کا نہیں ہے, بس جو بھیڑ چال چل رہی ہے اس میں چل دو. میرے عزیز بھائیوں, ذرا سوچو, کیا اس طرح سے بھیڑ چال میں چل کر یا کوئی بھی منہ میں گٹکا دبا کر پیدل حج کے لیے نکلا ہو اس کو ہم سپورٹ کرنے میں لگ جائیں, کیا اس سے مسلمان قوم کا کوئی بھلا ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے مسلمان قوم ترقی کر سکتی ہے؟ کیا اس سے ہماری دنیا اور آخرت بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. یاد رکھیے, یہ بات ہم اور آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آج ہمیں اچھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, آج ہمیں اچھے ٹیچرز کی ضرورت ہے, آج ہمیں لائرز کی ضرورت ہے, آج ہمیں IAS IPS آفیسرز کی ضرورت ہے, آج ہمیں ایجوکیشن میں آگے جانے کی ضرورت ہے, آج ہمیں ٹیکنالوجی میں آگے جانے کی ضرورت ہے. آج جب ان چیزوں کو ہم فوکس کریں گے, ان چیزوں کو ہم اپنے سماج میں پھیلائیں گے, ان چیزوں کا شوق اپنے اندر پیدا کریں گے, دین کا بھی اور دنیا کا بھی, تو پھر مسلمان قوم ترقی کرے گی. کیا اس طرح سے مسلمان نوجوان ترقی کرے گا کہ جو بھیڑ چال چل رہی ہے بس اس طرف چلو, جس چیز کا اللہ نے حکم نہیں دیا اس کو کرنے میں لگ جاؤ, اور جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بالکل چھوڑے بیٹھے رہو؟ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں, اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. قرآن پڑھنا ہر مسلمان کو آنا چاہیے, اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. جھوٹ بولنا حرام ہے, اس کی کوئی فکر نہیں ہے. سود کھانا ناجائز ہے, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. غیر عورتوں کی طرف نظر کرنا یہ جہنم میں جانے کا راستہ ہے, اس کی کوئی پرواہ مسلمانوں کو نہیں ہے. بس ایک بغیر ویزے پاسپورٹ کے لیے نکلا, گٹکا منہ میں دبا کر نکلا اور کہہ رہا ہے کہ میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلا ہوں, ویزا پاسپورٹ اللہ دلوائے گا. ہزاروں نوجوان اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے, کیا اس سے مسلمانوں کی ترقی ہوگی؟ میرے عزیز بھائیوں, ان چیزوں کو اگر ہم اپریشیٹ کریں گے تو پھر آپ سوچئے ذرا ہماری جنریشن کہاں جائے گی, ہم کہاں جائیں گے. یہی تو دنیا چاہتی ہے کہ ہم اسی طرح کی چیزوں کی طرف ہلک جائیں. 5 منٹ اگر کوئی سڑک پر نماز پڑھ لے تو وبال مچا دیا جاتا ہے, لیکن اس طرح کی خرافاتیں لوگ کریں تو اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی جاتی, کیونکہ گورنمنٹ, حکومتیں اور پوری دنیا کے دشمنان اسلام چاہتے ہی یہی ہیں کہ مسلمان ایسی ہی چیزوں میں لگے, وہ اسلام سے بھی دور ہو اور دنیا سے بھی دور ہو. میری آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ خدا کے لیے جس چیز کی آج مسلمانوں کو ضرورت ہے, اچھے کالجز کی ضرورت ہے, اسکول کی ضرورت ہے, ڈاکٹر بنیے, IAS IPS بنیے, آفیسر بنیے, اینکر بنیے, اپنا نیوز چینل سٹارٹ کیجئے, سچ اور حق بات بولنے والے بنیے, پیسہ کمائیے, بزنس چلائیے, بڑے آدمی بنیے. اس چیز کی ضرورت ہے آج. نمازیں پڑھیے, جو اللہ تعالیٰ نے فرض عبادتیں رکھی ہیں آپ پر ان کو فالو کیجئے. اس چیز کی ضرورت ہے آج. جب ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں تو بڑا دل کو تکلیف پہنچتی ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ جو کام اللہ کے رسول نے کرنے کو کہا ہے وہ ہم نہیں کر رہے, اور جن کاموں کی اسلام میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اس کی طرف ایسی ہماری توجہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ اس طرف چل رہی ہے. ہماری جنریشن آگے جا کے کیا بنے گی؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ڈاکٹر بنے یا ایسے بنے بھیڑ چال میں چلنے والے؟ اسی لیے شعور پیدا کیجئے, اپنے علماء سے, اپنے مسجد کے امام صاحب سے اپنا رابطہ رکھیے, صحیح غلط کا فرق اپنے اندر پیدا کیجئے. یہ ایک دل کی بات تھی جو